بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت. رات کے 12 بجے یہ آپ کے لیے ولاگ 12:30 ہو گئے جب میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. اور اس وقت میں ایک پیغام ہے جو آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ جو سننے والے انصافی ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ بہت خوش نہیں ہونا, اور وہ جو نونیے ہیں, پٹواری ہیں, بلکہ پٹواری ہو پریشان نہیں ہونا. تو اچھا, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ سر ابھی 2%, 7%, 12%, 15% رزلٹ چل رہا ہے ٹی وی چینلز کی اسکرین کے اوپر. اور یہ ٹی وی چینلز کے اوپر جو رزلٹ چل رہا ہے یہ رپورٹرز کا ہے, یہ ہم صحافیوں کا, رپورٹروں کا ہے. اور جو فارم 43 ہے وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ریٹرننگ افیسروں کے پاس جانے شروع ہوئے ہیں, فارم 45. اور فارم 45 جو ہے اس کے بعد وہ رزلٹ تیار ہو کے ڈی آر او کے پاس جائے گا, آر او پھر ڈی آر او. اور اس وقت جو صورتحال ہے, اچھا یہ جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ صورتحال کیا ہے. میں نے پتہ کیا کہ 180H ماڈل ٹاؤن کی کیا صورتحال ہے, ہر چیز وہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب جو تھے وہ سنجیدہ تھے, نواز شریف صاحب جو تھے وہ ذرا پریشان کہہ لیں آپ, یعنی کہ وہ گلو نہیں تھا ان کے چہرے پہ, وہ حشاشیت بشاشیت نہیں تھی, تعصف تھا. اچھا, مریم صاحبہ پریشان نہیں تھی, سنجیدہ تھیں. خوش کون تھا؟ سلمان شہباز. اچھا, اب یہاں پر وہ کیوں تھے یہ اب کہانیاں ہیں, میں آپ کو سارے جو مفروضات ہیں وہ آپ کو سنا رہا ہوں. اور جن لوگوں نے مطمئن ہونا تھا وہ مطمئن تھے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ساڑی گل ہو گئی ہے. انہوں نے اس طرح کا لیگ ورک جو ہے وہ نہیں کیا. جب ہم بھی بیٹھک میں بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ یار کہ انہوں نے الیکشن کمپین بڑی لیٹ شروع کی ہے, یہ لیٹ بیک ہیں, انہوں نے وہ بڑا کیا اس کو کہتے ہیں منشور ذرا لیٹ دیا ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی نیک شگون نہیں ہیں یہ والی چیزیں. تو جو کچھ اطلاعات آتی تھی کہ جی نہیں وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ بس 2 ہفتے پہلے 1.5 ہفتہ پہلے انتخابی مہم شروع کی جائے, یہ ہے وہ ہے. لیکن وہ جنہاں دے نال انہاں دی گل ہوئی سی وہ تو دیکھ رہے تھے کہ اٹک کوئی نہیں, ملتان کوئی نہیں, اور مطلب لاہور کو اس طرح نہ کوئی ریلی نہ کوئی ٹاکرا. تو کے پی کے آپ گئے, جتنے گئے اتنے گئے. منگورا میرا خیال ہے منگورا سے آگے پیچھے کہاں پہ گئے, کہیں پہ نہیں. اچھا, پھر بلوچستان میں ایک دفعہ گئے تھے شروع میں, وہ بھی سرینا ہوٹل تک رہے, آگے پیچھے نہیں. تو ان حالات میں جو ہے وہ یہی کچھ ہونا تھا. اچھا, لیکن اب بھی جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مطلب 102 100 اور 110 کے درمیان پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیٹیں نکالے گی, اور جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ 51 کے قریب ہو سکتے ہیں, 55 کے قریب ہو سکتے ہیں. ایک میرے پاس یہ چل رہا ہے, میں نے نا یہ وہ نہیں ہوتے بڑا جو واٹس ایپ گروپس جو ہوتے ہیں اس میں ایک پتہ نہیں ہے کس شرارتی بچے نے بنایا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. میں یہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ آپ پروڈیوسر صاحب دکھا دیجیے گا, میں ویسے ان کو نا دکھا رہا ہوں کہ یہ کسی نے سیٹوں کے نا نکالے ہوئے ہیں, کیونکہ بہت باخبر آدمی ہوتے ہیں نا, مختلف واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں جس میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ کچھ باخبر لوگ جو ہوتے ہیں وہ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی گڑبڑ کا شکار ہے. گڑبڑ کا شکار کہاں تک ہے, کس لیول تک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میری ایک آبزرویشن ہے. رپورٹر صحافی کی جو آبزرویشن ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول کی انفارمیشن ضرور ہوتی ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک وقت میں لگ رہا تھا کہ نہیں, انتخابات جو ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فوراً بعد کروانے چاہیے, نواز شریف صاحب کا یہ خیال تھا. لیکن حالات جیسے بھی ہوئے تیسے بھی ہوئے, وہ بات لمبی پڑ گئی, چلی گئی, لمبی ہو گئی. پھر پاکستان مسلم لیگ نون اس نتیجے کے اوپر پہنچی تھی. آپ کو پتہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ خدا کر کے لندن سے پاکستان آئے, اور خیال یہی تھا ان کا, سوچ بھی وہ یہی رہے تھے کہ
اور پھر جب وہ واپس آئے تھے تو انہوں نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا تھا کہ جی الیکشن فوری ہونے چاہیے، وہ کہتے تھے الیکشن کمیشن کا کام ہے. تب تک کیا صورتحال تھی؟ تب تک یہ صورتحال تھی کہ وہ اپنے گجرانوالے کے مطالبے کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے کہ جی کہ یہ آپ کا تحفہ ہے، آپ نے اس کو سمیٹنا ہے. اچھا، وہ جو سمیٹنا چاہتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے تو پھر ایڈی تری نا، مطلب اس طرح نہیں ہوئے گا کہ جناب جھاڑو پھاڑ کے شروع کرتا جائے، لاجک کے ساتھ، ریزن کے ساتھ، ریشنل ہو کے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، تو اس کے لیے وقت چاہیے. اچھا، وقت نواز شریف صاحب دینے کے لیے تیار تھے، لیکن پھر تھاٹ پروسیس جب چلا تو ان کو لگا کہ رائٹ ٹائم یہی ہے کہ اب وہ ادارے جو ہیں وہ انہوں نے 9 مئی سے لے کے دیگر معاملات میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جکڑ رکھا ہے، تو اس جکڑ بند میں بہترین موقع ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہم چھلانگ مارے. تو ان کو سمجھانے والے سمجھا رہے تھے، ان کو بتانے والے بتا رہے تھے، پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی، اور مشیر ہر طرح کے ہوتے ہیں کہ انج نہ کرو، تو ٹائم کے اوپر چلیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ مارچ میں پاکستان کا جو سینٹ ہے وہ پورا ختم ہونے والا تھا، وہ جو آدھا تھا وہ پورا ہونا تھا نا، وہ جو مطلب وہ ضروری تھا، ایک دستوری بہرحال بندش تھی. لیکن میری آج ایک کسی اہم آدمی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں، چل سکتی ہیں، مینج ہو سکتی ہوتی ہے، 100 طریقے ہوتے ہیں. اور بڑا اہم آدمی تھا. اہم آدمی سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک صحافی کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن ان کی بھی انفارمیشن تھی، یہی جو میں بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ آج صبح کی بات ہے. اچھا، تو لیکن خیر فیصلہ یہ ہوا، اور پھر اوپر سے تیاری بھی لیٹ. تو اب دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ کامیابی کا کہ بے شمار والد ہوتے ہیں، اور جو ناکامی ہوتی ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. لیکن ابھی بھی یہ ناکامی مکمل ناکامی نہیں ہے، اور ابھی بھی میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک تھیوری یہ ہے، میں اب دوسری آپ کو تھیوری سناتا ہوں، کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ ویٹ کر رہے تھے مناسب وقت کا، لیکن کچھ چیزوں کے اوپر وہ بول گئے، کہہ گئے. اور وہ جس طرح آج انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ مخلوط حکومت نہیں، خدا کا نام لیں، مخلوط حکومت نہیں، جو ہے مطلب سادہ اکثریت تو کم از کم ہو، سنگل پارٹی کی حکومت ہو، جس کی بھی ہو، یہ انہوں نے کہا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہماری ہی ہو. لیکن اس سے ایک دن پہلے شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت بنے گی تو اگر مخلوط ہوئی تو پھر مشاورت سے ہوگا وزیر اعظم، اور اگر جو ہے سادہ اکثریت ہوئی تو نواز شریف صاحب ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سادہ اکثریت نہیں ہوگی. سمجھیں اس بات کو. اور سادہ اکثریت جو ہے وہ مفروضہ ہے ایک، کہ وہ کن کو سادہ اکثریت قبول نہیں ہے. تو سادہ اکثریت تو عمران خان صاحب کے پاس نہیں تھی، تو اور جو ہے وہ نواز شریف صاحب تو پیلی پتی راجا جانی بن جاتے ہیں عام حالات میں، تو سادہ اکثریت میں تو جناب وہ وہی پرانا سین ہونا تھا. تو یہ ایک جو ہے کہ پورا زور جان بوجھ کے نہیں لگایا گیا. ایک مفروضہ یہ ہے، سازشی مفروضے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. تو لیکن جو لوگ مطمئن ہیں، جن کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، وہ پورے مطمئن ہیں، پورا سکون مولتے میٹھے چول ہے. تو ابھی تو رات کے 12:30، بلکہ یہ 12:35 ہوئے ہیں آلموسٹ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی پکچر باقی ہے میرے دوست، ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جو پولیٹیکل سائنس کی لاجک کے تمام اصولوں کے اوپر جو مروجہ اصول اور ضابطے ہیں ان کے اوپر پوری اترتی ہے. یہ 28 مئی اور 9 مئی والوں میں جو فرق تھا وہ قائم رہے گا، یہ فرق ختم ہونے والا نہیں ہے. اگر یہ کسی کو لگ رہا ہے کہ جی کہ آ گیا تو چھا گیا، یعنی خان آیا اور اس نے دیکھا اور وہ چھا گیا، اے نہیں ہونا سر. یہ جو سارا کچھ ہوا تھا انہوں نے کہا سوری مجھے نا وہ پنجابی کی ایک ہمارے ہے، میں اس کو حذف کر رہا ہوں، وہ جو ہے وہ اب میں ڈیش ڈیش چھوڑ دوں گا، وہ آپ نے ڈیش ڈیش کو پر کرنا ہے. آپ بہت سی میری بہنیں ہیں، بہت سے میرے بھائی ہیں، بہت سے میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں. اب تو میں خیر بزرگوں میں میرا شمار ہوتا ہے، تو لہٰذا میں ذرا تہذیب اور تمیز میں یہ بات کرنے لگا ہوں. تو وہ کوئی حافظ جی، ہمارے پنجاب میں ایک وقت تک نابینا کو بھی حافظ جی کہہ دیتے تھے، کیونکہ یہاں پر
جو نابینا ہوتے تھے انہوں نے قرآن پاک بھی حفظ کیا ہوتا تھا، تو حافظ جی عموماً ان کو بھی کہہ دیتے، تو انہوں نے کہا کسی نے کہ حافظ جی کی حلوہ کھاؤ گے؟ تو حافظ جی نے آگے سے کہا انے کادے واسطے ہویا، انے ڈیش ڈیش کادے واسطے ہویا. تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے، یہ جو سب کچھ ہوا ہے، یہ جو کچھ کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے یہ اس لیے نہیں ہوا کہ خان صاحب کو کہے کہ خان صاحب اے محفل اساں تیرے لیے سجائیے. نہیں سر، یہ پولیٹیکل لاجک کے تمام تر اصول یہاں پر آ کے ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. جب یہ کوئی بندہ بات کرے کہ نہیں خان آ گیا جی، حکومت بن رہی خان دی. سر کوئی حکومت نہیں بننی عمران خان صاحب دی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ایک تو عمران خان صاحب جیل میں ہے، دوسرا کہ یہ ان کی پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا، یہ ان کی میں قانونی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اگر کسی نے وزیر اعظم بننا ہے تو وہ قانون کے مطابق بننا ہے. تو قانون کے مطابق یہ ووٹ عمران خان کے پڑے ہیں انڈیپینڈنٹ لوگوں کو، وہ 55 سیٹیں نکلیں، 51 سیٹیں نکلیں، 70 سیٹیں نکلیں، 80 سیٹیں نکلیں، 100 سیٹیں نکلیں، یہ ووٹ انہی نام کے پڑے ہوئے ہیں. تو چیزیں جو ہیں وہ اس لیول کے اوپر نہیں جائیں گی. یہ میں جو پولیٹیکل سائنس کی لاجک اس کے مطابق میں یہ والی بات کر رہا ہوں، کسی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر نہیں کر رہا. ہاں اگر کسی نے پولیٹیکل سائنس کی اپنی لاجک بنانی ہے تو پھر اس کے لیے الٹیمیٹ فورس چاہیے، الٹیمیٹ پاور چاہیے، انت قسم کی طاقت چاہیے. وہ تو نہیں ہے گی. تو ایک مفروضہ یہ ہے، میری ایک بڑی اہم شخصیت کے ساتھ بات ہوئی راتی، کوئی میرا خیال 12 بج گئے تھے جی پروڈیوسر صاحب، تقریباً 12 بجے. یہ لیٹ اسی وجہ سے، اس گفتگو کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو میری بات سنو، بڑی دھیان سے بات سننا، کہ آپ جو ہیں صرف اسی پہ رہیں کہ ساڑی گل ہو گئی ہے. آپ نہ کوئی کمپین ڈھنگ کی کریں اور پھر آپ کے مطالبات بھی الٹے سیدھے ہوں، بڑی بڑیاں چھالیں ماریں آپ، اور آپ کہیں کہ اچھا جو انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں وہ ڈنڈا سوٹا چلا کے وہ توڑ کے بھی ہمیں دیں. ایسی کوئی نہیں کرنا نہ ہونا ہے. میں کہ پھر کی ہوئے گا؟ تو انہوں نے کہا پہلے بھی تو پی ڈی ایم کی حکومت بڑھائی سن نے، ہوں پھر بڑھا لیں. تو ایک امکان بہرحال یہ ہے. یوں بھی 28 مئی والے اور 9 مئی والوں میں فرق باقی رہے گا. 9 مئی والے شاید پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر نہیں ہے. پولیٹیکل سائنس کی لاجک یہی کہتی ہے. باقی پریشان نہیں ہونا. اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں یار، ویسے بھی نا نواز شریف، یہ میں نے ایک بندے سے بات کی، اس نے مجھے سختی سے کہا کہ یار یہ کیا بات ہے، کوئی اور بات کرو، یہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے سر. نواز شریف بہرحال اس سے ٹینشن ہے، جن کو ہے ان کو ہے. مریم بی بی سے جن کو ٹینشن ہے ان کو ہے. اب وہاں پر بھی اپنے اپنے جو ہیں وہ بوئے باریاں تلاش کی ہوں جہاں پر بوئے باریاں تلاش نہیں کرنے چاہیے. صرف ایک ہی کھڑکی جو ہے وہیں سے جائیں اور پیسے دیں، سودا اٹھا کے لے آئیں. ون ونڈو آپریشن. ون ونڈو آپریشن کی جگہ کے اوپر میں یہ بڑی گہری بات کر رہا ہوں، NHN کی بات کر رہا ہوں. اس کو ڈی کوڈ آپ کر لیں تو یہ بھی بڑا ایک فیکٹر ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. شہباز شریف زندہ باد. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.